Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی تھی. روم کے لوگ اہل کتاب تھے اور ایرانی جو ہے وہ آتش پرست تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ دو لوگوں کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ بہرحال اہل کتاب کی طرف تھی اور ان کو شکست ہو گئی فلسطین میں. اس واقعے سے جو ہے نا یہ مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اور مسلمانوں کو اس پر رنج ہوا. مشرکین مکہ نے اپنی ٹیم لی ہوئی تھی کہ ایرانی جو ہے نا ہماری سپورٹ ان کے ساتھ اور مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اہل کتاب کے ساتھ تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ رومیوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور یہ ایسے دن ایسی فتح ہوگی جس دن مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے وہ خوشیاں اپنی کامیابی پر منا رہے ہوں گے. تو اللہ نے جو خوشخبری دی ہے 9 سال کے بعد پوری ہوئی جس دن بدر ہوا یعنی 17 رمضان المبارک کو 9 سال کے بعد. اور اس دن ادھر جو ہے وہ اہل روم جیت گئے اور یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند برسوں کے بعد. للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اختیار پہلے بھی اللہ کے لیے اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز ایمان والے بڑے خوش ہوں گے. ایمان والے کیوں خوش ہوں گے؟ اللہ نے انہیں بدر میں ایک شاندار فتح نصیب فرمائی ہوگی. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور اللہ زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں صرف ظاہر کو جانتے ہیں، جو چیز سامنے نظر آ رہی اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے تو بالکل غافل ہی ہو چکے ہیں، آخرت کو بھلا چکے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے انہیں اسے بامقصد پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. آخرت پر ایمان لانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. اولم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے کہ کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے. واثاروا الارض، اور انہوں نے جوتا زمین کو، زمین میں ہل چلایا، اس میں کھیتیاں ہو گئیں. وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے. وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں کے ساتھ آئے تھے. فما كان الله ليظلمهم، تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، اور پھر ہو گیا ان کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی. ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وکانوا بها یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ یہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ اسے ریپیٹ بھی کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، اس روز مجرم بالکل مایوس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے لیے ان کی شریکوں میں کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے انکاری ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی.
یومئذ یتفرقون، اس روز وہ جدا جدا ہو جائیں گے، فرقوں میں ہو جائیں گے. فاما الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، فہم فی روضۃ یحبرون، بس وہ ہیں جن کی جنت میں بڑی آؤ بھگت کی جائے گی، بڑی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کے لیے بڑی سرونگز ہوں گی، ان کا بڑا استقبال ہوگا. واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جن نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے رہے، فاولئک فی العذاب محضرون، بس وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فسبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو. حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے شکر ہے آسمانوں اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر میں، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم دوپہر کرتے ہو. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، بالکل اسی طرح تم بھی زمین سے اپنی قبروں میں سے نکالے جاؤ گے. ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اس وقت سے تم وہ انسان ہو جو زمین میں پھیلتے جا رہے ہو، ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہو. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنا دیے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یعنی یہ زوج کا جو اللہ نے جوڑا بنایا، اتنا خوبصورت جوڑا اللہ نے بنایا کہ اب زوجین یعنی میاں بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے یہ سکون اور راحت حاصل کرتے ہیں. اور یہ سکون اور راحت صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی بھی ہے، فکری بھی ہے. اللہ نے آپ کو وہ بہترین پارٹنر عطا فرمایا جس سے آپ اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو شیئر کر سکتے، جس کے لیے اللہ نے آپ کو کھول دیا ہے اور اس کو آپ کے لیے کھول دیا ہے، راحت کا سبب بنایا، سکون کا سبب بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت اور مودت، دو لوگ ہیں وہ، اب تو خیر اور دور آ گیا، اب تو پہلے ہی سارا جانتے مانتے ہیں، پتہ ہوتا ہے پہلے، لیکن عام طور پر جو معاملہ وہ کیا ہے، یعنی ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، عورت مرد کو پہلے نہیں جانتی، مرد عورت کو پہلے نہیں جانتا. ٹھیک ہے، کوئی پیکج نہیں چلا، کوئی فیس بک نہیں، کچھ نہیں. آئیڈیل سچویشن بتا رہا ہوں میں، یہ ملتی کم کم ہی ہے آج کے معاشرے میں. ٹھیک، کوئی نہیں جانتے ایک دوسرے کو، ایک بول ہے، ایک بول، تین بھی نہیں، ایک بول. ایک بول کے ذریعے اللہ پتہ نہیں کیسی محبت ان دونوں کے درمیان میں پیدا کرتا، کیسا تعلق اللہ جوڑ دیتا، کیسا تعلق. اللہ فرما رہی ہے تم نہیں کر رہے، تم نے تو ایک بول بولا ہے، تم نے تو صرف کہا قبول ہے بس، اور کیا کہا تم نے. لیکن اللہ نے تمہارے اندر محبت پیدا فرمائی، مودت پیدا فرمائی. یہ رشتوں کو جوڑنے والا اللہ ہے، ان میں محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانا. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہو جانا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل والنہار، تمہارا سو جانا رات اور دن کو، تم رات کو بھی آرام کرتے ہو اور دن کو بھی تم قیلولہ کر لیتے ہو. وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے. یہ جو رزق تم تلاش کر رہے ہو، تم اگر اپنے بہاف پہ ٹکرے مارنا شروع کرتے کچھ نہیں حاصل کر سکتے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا. ابھی جو منظر ہم دیکھ کے ہٹے، وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوف سے، امید سے. خوف کس شے کا ہے؟ یہ بجلی گر پڑے گی، جلا کے راکھ کر دے گی. اور امید ہے کہ جب یہ بجلی چمکے گی
جب یہ بادل گرجیں گے تو یہ کس شے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بارش، اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ اس پانی سے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی مرتبہ زمین سے پکارے گا، اذا انتم تخرجون، تو فوراً تم نکل آؤ گے۔ وله من في السماوات والارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل له قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وهو الذي يبدأ الخلق، اور وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ ثم يعيده، پھر وہ اسے دہرائے گا۔ وهو اهون عليه، اور یہ اس پر بڑا آسان ہے۔ وله المثل الاعلى في السماوات والارض، اور اس کے لیے اونچی مثالیں آسمانوں اور زمین میں۔ وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ روم کی 27 آیات الحمدللہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ آیت نمبر 28 سے آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وَضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے مثال بیان کی خود تمہیں میں سے۔ هَل لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر تم اس میں برابر ہو۔ تَخَافُونَهُمْ کَخِیفَتِکُمْ أَنفُسَکُمْ، تم ان کے بارے میں ایسے ڈرتے ہو، ایسے اندیشہ رکھتے ہو جیسے خود اپنے بارے میں رکھتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یوں ہی ہم ان آیات کو واضح کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھنے والے۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بلکہ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے۔ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پھر کون ہدایت دے اس کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا کر لیجیے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اختیار کریں اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر شخص کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اسلام پہ آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین کے دین کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، یا جہاں تک خود وہ اپنی کچھ ریسرچ کرتا ہے یا تحقیق کرتا ہے، جہاں تک اس کا ذہن پہنچ پاتا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ کہ جس کو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچا دین ہے اسے اڈاپٹ کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اسلام کی فطرت پیدا کیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے، تقسیم کر لیا اسے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ خوش ہے اس پر جو کچھ اس کے پاس موجود ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں حق پر ہوں، باقی ساری دنیا بات ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور پھر جب اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو ہم نے انہیں نعمتیں دی ہیں
ان کی ناشکری کریں. فتمتعوا، تو تم فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اور وہ دلیل انہیں بتاتی ہو، ان سے کلام کرتی ہو اس بارے میں جس کو وہ شریک کر. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتا ہے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اب اگر اب یہ پورا ایک پیچ آ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فآتی ذی القربى حقہ، قرابت دار کو اس کا حق دے دیا کرو. والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں. یعنی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اسے چاہیے خرچ کرتا رہے، خرچ کرتا رہے، اللہ کے راستے میں لگاتا رہے. اب چاہے یہ کہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے قریبی لوگ ہیں جو مستحق ہیں، اور جو غرباء اور مساکین میں شامل ہیں، تو اسے چاہیے کہ ان پر خرچ کرے اور مسکینوں پر خرچ کرے. سوال کرنے والے بھی اور سوال نہ کرنے والے جو مستحق ہیں ان کو بھی ڈھونڈے اور ان پر بھی خرچ کرے. وما آتیتم من ربا، اور جو تم سود پر دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے. فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے. یہ یعنی آن پیپر تو یہی بات سامنے آ رہی ہوگی کہ اگر آپ یہ سود پر پیسہ انویسٹ کر دیں گے اور آپ ایک فکس اس پہ یعنی انٹرسٹ جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیں گے، آپ کو نقصان کی کوئی امید ہی نہیں ہے. آپ کی اصل اس کے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس پر آپ کو یعنی منتھلی یا جس طرح سے بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا، آپ کو اس پہ سود جو ہے نا انٹرسٹ اس پہ ملتا جا رہا ہے. آن پیپر بات یہی ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ فرما رہے اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، لہذا اس میں خیر ہو ہی نہیں سکتی، اس میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. وما آتیتم من زکات، ہاں جو تم زکات میں سے دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، چاہے وہ فرضی زکات ہو یا نفلی زکات ہو. نفلی زکات سے مراد ہے صدقات ہوں، خیرات ہوں، انفاق فی سبیل اللہ ہو. تو وہ جو تم خرچ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، تم اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو. فاولئک هم المضعفون، تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. یعنی جو اللہ کے راستے میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ ہیں جن کو ان کا کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.